السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سننے والے ہیں وہ ہے مظلوم صحابیات، موجودہ خواتین کے لیے نصیحت. یعنی ہمارے جو صحابیات تھے، یعنی صحابہ جو زندگیاں گزارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم صحابہ کے تعلق سے کئی مرتبہ سنیں، تو آج انشاءاللہ صحابیات کے تعلق سے بھی کچھ سیرتیں ہم لوگوں نے اس سے پہلے سنا ہے، لیکن آج کچھ باتیں صرف وہ صحابیات جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا تھا ان کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ اہم واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ان صحابیات کی زندگیوں کو سننے کے بعد، ان واقعات کو سننے کے بعد آج ہمارے جو حالات ہے، کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ الگ الگ علاقے، الگ الگ کیا ہے گھر کے لوگوں میں کچھ خواتین کے اوپر ظلم ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جتنے بھی سوالات آتے ہیں، جن کے اوپر بھی جو بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہی بہت بڑا ظلم ہے، یہی بہت بڑی تکلیف ہے ہمارے لیے. اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اتنی تکلیف ہم کو ہی کیوں ہو رہی؟ فلاں فلاں ایسے کئی سوالات آتے ہیں، کئی لوگ اس طرح سوچتے ہیں. تو میں سوچا کہ آج کچھ باتیں اگر ان صحابیات کے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں تو کم از کم ان صحابیات کی زندگیوں کو سننے کے بعد، ان صحابیات کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر بھی صبر آ جائے، ہمارے اندر بھی برداشت کرنے اور ان حالات کو کیسے ان کا سامنا کرے، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو بھی کیا ہے سیکھنے کو مل جائے. تو انشاءاللہ میں نے کوشش کیا کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو بہرحال ہم آج جو صحابیات کے تعلق سے سنیں گے، آپ کو سب سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. کئی مرتبہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بتایا کہ اصل میں صحابہ یا صحابی کہتے کس کو ہے. پہلے یہ ذہن میں رہے، صحابہ یا صحابی رضی اللہ عنہ جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ صرف انہی لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، پھر ایمان کی ہی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا ہو تو ان کو صحابہ یا صحابی کہہ سکتے ہیں، صحابیہ کہہ سکتے ہیں. ورنہ صرف دیکھنا ہی شرط نہیں ہے، دیکھنا بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے زندگی کے بعد بھی اگر ان کا انتقال ہوا تو وہ ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تو وہ صحابی ہے. ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لائے، کلمہ پڑھے، لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیے، ان کو بھی ہم صحابی نہیں کہہ سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر کوئی ایمان لے کے آئے تو ان کو بھی ہم صحابی نہیں کہہ سکتے. رائٹ. اب یہ صحابیات ہے. صحابیات کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بھی، ایمان بھی لائے، اور مرتے دم تک ان عورتوں نے اسلام پر ہی قائم رہا، تو پھر انہی کو ہم صحابیہ کہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو مظلوم صحابیات ہے،
ویسے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے میں نے بتا دیا، اور اسی طرح کیا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو بہرحال آج پوری زندگی کسی ایک کی بتانے سے میں کچھ الگ الگ صحابیات کے نام لیتے ہوئے مختصر آپ لوگوں کے سامنے ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات رکھوں گا۔ تو اب ان صحابیات کی زندگیاں سننے سے پہلے ایک دو واقعات یہ بھی سنیں گے، انبیاء کی بیویوں کے بھی واقعات سنیں، یعنی مظلوم صحابیات۔ اب ان عورتوں میں جن کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ کون کون سی عورتیں ہیں اور کیسا کیسا ظلم ہوا تھا، یہ صرف ظلم۔ اور آج دیکھیے میں جو بات بتانے والا ہوں، یہ جو ظلم ان صحابیات نے جو سہی یا نبیوں کی بیویوں نے جو ظلم کو سہا، اس کو برداشت کیا، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو گئی، وہ اسلام قبول کر لی، وہ مسلمان بن گئی، اسی لیے ان کے اوپر ظلم ہوا۔ ان کے اوپر ظلم اس لیے نہیں ہوا کہ وہ گھر کے کام کاج نہیں کرتی تھی، اس لیے نہیں ہوا کہ وہ پراپرٹی کا معاملہ تھا، وہ لڑائی جھگڑے تھے، وہ سلام نہیں کرنے کی باتیں تھیں، وہ غیبت کی وجہ سے تھا، یہ تمام چیزیں نہیں تھی۔ یہ ان کی زندگیوں میں ایسے لڑائیاں جھگڑے نظر نہیں آتے ہم لوگوں کو، جو آج ہمارے عورتوں میں خاص طور سے یہ جو لڑائیاں جھگڑے نظر آتے ہیں۔ نہیں، ہمارے اوپر ہمیشہ یہ جو کورٹ کیس لڑائی، پھر کیا ہے پنچایت، یہ ایک دوسرے سے کیا ہے ناراضگی، بات نہیں کر لینا، مارم پیٹی کرنا، وہ روڈ پہ آ جانا، نیوز چینل میں آ جانا، مہیلا منڈل میں چلے جانا، پولیس اسٹیشن میں چلے جانا، یہ جتنے بھی واقعات ہمارے زندگیوں میں ہوتے نا، یہ سب لڑائیاں جھگڑے ہم کو یہ دنیاوی معاملات میں ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں۔ پراپرٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ساس سسرال والوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ جھگڑے ہمارے صرف دنیا دنیا دنیا، کیونکہ ہمارے ذہن میں دنیا ہی بیٹھی ہوئی ہے، صبح سے شام تک ہم دنیا کے لیے سوچتے، دنیا کے لیے محنت کرتے، دنیا کے لیے زندگیاں گزارتے، پوری زندگی صرف دنیا 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 ہے۔ ہمارے ذہنوں میں اصل میں آخرت کی فکر نہیں ہے، اس لیے آخرت کے اعتبار سے قرآن کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے ذرا سی بھی اگر تکلیف آئی تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ اصل میں ایک تو تکلیف آتی نہیں ہم لوگوں کو، دین کے لیے کتنی عورتوں کو تکلیف آئی ہو، دین کے لیے پھر بھی اگر کسی کو تکلیف آئی تو تھوڑے بہت مرد جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو تھوڑی بہت مشکلات اٹھانا پڑتا ہے، لیکن دین کے لیے، اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے کتنی عورتوں کو، کتنے مردوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑا، کتنے لوگوں کو مشکلات جھیلنا پڑا، کتنے لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے گالیاں کھانا پڑا، مار کھانا پڑا، پولیس اسٹیشن جانا پڑا، کتنے ایسے واقعات ہیں۔ ہم اگر ہماری اپنی زندگیاں سوچیں، جتنے لوگ ابھی سن رہے ہیں اور جتنے لوگ یہ یوٹیوب کے ذریعے سے میری ان باتوں کو سنیں گے، آپ اپنی زندگی کے بارے میں ایک سوال اٹھا کے دیکھیے، یہ سب واقعات سننے سے پہلے کہ مجھے جو بھی میری عمر ہے، جتنے دن میری زندگی ابھی گزری ہے، مجھے آج تک اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کی سنتوں کے لیے تکلیفیں اٹھانا پڑا ہو، مشکلیں برداشت کرنا پڑا ہو، صرف اللہ کے لیے، اس میں دنیاوی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ہم لوگوں نے کتنی مشکلات اٹھائی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا بھی ہے تو، اور کہیں پر ہوتا بھی ہے تو وہ تھوڑی سی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر لیتے، اس کے لیے کیا کر دیتے؟ اپن دین کو بیچ دیتے، ہمارے اپنے اسلام کو بیچ دیتے، ہمارے ایمان کو بیچ دیتے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے، تھوڑی سی بھی تکلیف آئی تو پھر ہم دنیا کے کتے بن کی زندگیاں گزار لیتے۔ ہم ایمان اور اسلام کے لیے فائٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج برداشت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچئے، یہ صحابیات جن کے بارے میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، بڑی نصیحتیں ملتی ہے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، کیسے گزری، ان کی وہ قربانیاں کیسی تھی، جن کی وجہ سے آج ہم اسلام کا نام لے کر، مسلمانوں کا نام لے کر زندہ ہے۔ اگر یہ صحابیات، اگر یہ صحابہ اور صحابیات یہ مشکلوں کو برداشت نہ کرتی تو پھر یہ اسلام آج ہم تک نہیں پہنچتا۔ یاد رکھو، ذہن میں اللہ، آخرت کا فکر، میرا رب ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا بھیجا ہوا دین ہے، اس کے لیے میں محنت کروں، اس کے لیے کچھ کوشش کروں، اس کے لیے تکلیفیں آئے تو برداشت کروں، یہ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ سوچئے۔ تو بہرحال صحابیات کی زندگیاں بتانے سے پہلے آج میں ایک نبی کی بیوی کی زندگی کے بارے میں آج انشاءاللہ شروع کروں گا، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام۔ سارہ کون ہے؟
ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے اب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے کئی مرتبہ ہم لوگوں نے سنا، لیکن اس میں سے ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ، سارہ علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ان کی اپنی قوم کو چھوڑ دے کے، وہ سب قربانیاں دے کے ابراہیم علیہ السلام جا رہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ جاتے جاتے راستے میں ایک بادشاہ، ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت برا آدمی تھا۔ تو کیا ہوا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کو بلایا اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ ان کی بیوی تھی، تو بہرحال وہ دینی لحاظ سے دینی بہن ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا ان کو۔ لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا، بری نیت تھی، اس نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام کو اس نے بلایا، اکیلے میں بلایا، اور بلانے کے بعد وہ بدتمیزی کرنا چاہتا تھا اور ایک بری نیت سے ان کے قریب گیا سارہ علیہ السلام کے۔ جیسے ہی قریب گیا، اس نے، کس نے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام نے کیا ہے، نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ کیا دعا کرتی ہے؟ سنیے غور سے ان الفاظ کے اوپر۔ سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہے، اللہ، میں اگر تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو مجھ پر یہ کافر کو مسلط نہ کر، اس کافر کو مسلط نہ کر۔ بس یہ دعا کرنا تھا کہ اس بادشاہ کے، جو کہ بری نیت سے ہاتھ پکڑنا چاہا تھا سارہ علیہ السلام کی، اس کے وہیں پر وہ جہاں ٹھہرا تھا وہیں پر اس کے پیر زمین میں دھس گئے۔ دیکھیے پاک دامن عورتیں، کیا ہوا کہ اس کے پیر زمین میں دھس گئے۔ پھر اس کے بعد سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، اگر یہ ابھی مر گیا تو پھر لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ میں نے اسے قتل کر دیا، تو اسے بچا لے۔ تو پھر وہ باہر آ گیا، ٹھیک ہو گیا، تو پھر اسی بری نیت سے پھر ہاتھ آگے بڑھایا سارہ علیہ السلام کی ہاتھ پکڑنے کے لیے، پھر وہ دعا کرتی ہے، پھر دھس گیا۔ اس طرح 2 یا 3 مرتبہ ہوا، تو اس کے بعد اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی نیک عورت ہے، اس کے ساتھ میں کوئی غلط کام، غلط حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کیا کیا، سارہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ جاتی ہے تو یہ کیا ہے، بادشاہ ایک تو سارہ علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا، پھر وہاں سے حاجرہ کو بھی ساتھ میں دے دیا۔ حاجرہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی ہے، یہ اسی بادشاہ کے پاس رہتی ہے، عورت تھی۔ اس بادشاہ نے تحفے میں حاجرہ کو بھی سارہ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں کیا ہوا، تو سارہ علیہ السلام جواب میں کہتی ہے، اللہ نے اس کافر کے فریب کو اس کے منہ پر ہی دے مارا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے، ایمان لانے کی وجہ سے، ایک ایمان والی تھی، مومنہ تھی، لیکن اب دیکھیے ایک برا آدمی، ایک برا شخص، ایک غلط نیت سے، زنا کرنے کی نیت سے اس عورت کے قریب جب آتا ہے، تو جو نیک عورت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لیتا ہے اس عورت کو۔ یہ عورت یعنی سارہ علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ایک تو ایمان کی وجہ سے، اور دوسرا پاک دامنی کی وجہ سے، جو اب یہاں پر کیا ہے، سوال کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، اگر اللہ میں اس بات پر سچی ہوں، کس بات پر، کہ میں ایمان لائی تجھ پر اور تیرے رسول پر، یعنی تیرے رسول کون، ابراہیم علیہ السلام، میں ایک تو ایمان لائی، اور دوسرا کہتی ہے کہ میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، میں پاک دامن عورت ہوں، اللہ ان 2 باتوں میں سچی ہوں، تو اس ظالم بادشاہ سے مجھے بچا لے۔ تو دعا میں ایک نیکی کا وسیلہ لے کے یہاں پر وہ عورت دعا کرتی ہے۔ تو کیا ہمارا ایمان بھی ایسا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں جو حالات ہے دیکھ لینا، پاک دامنی کے الگ سے مجھے بتانے کی اس پر ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ایمان، ایسی حیا، ایسی پاک دامنی ہو، آج بھی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، ورنہ آج حالات دیکھ رہے ہیں کتنے ظالم اور ظلم کرنے والے لوگ ہیں جو آج مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی مدد نظر نہیں آتی، اللہ کی مدد نظر نہیں آتی۔ صرف ایک ہمارے ہندوستان کے اس ملک کے حالات ہی نہیں، بلکہ اس ملک کے کسی بھی شہر کے حالات لے لو جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا، پھر اس کے علاوہ ہمارے اس ملک کے علاوہ افغانستان کے معاملات، یا فلسطین کے اگر دیکھ لے، سیریا کے اگر ہم لوگ دیکھ لے، پاکستان کے اگر دیکھ لے، کہیں کے بھی جہاں کہیں بھی مسلمان عورتوں کے اوپر یا مردوں کے اوپر ظلم ہوا، وہاں پر ایسے واقعات ہزاروں میں ملیں گے، ہزاروں میں ملیں گے۔ میں وہ زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا، ایسا ظلم
ان مسلمان عورتوں کے اوپر ہوا۔ کھانا پانی کے لیے ترسنا پڑا، بھوکے اور پیاسے رہ کر ترسنا پڑا، پھر بھی وہاں کی ملٹری جو حرکتیں کری مسلمان عورتوں کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات ایک تو لاتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن میں کئی جگہ پر وعدہ ہے۔ اگر ہم ایمان میں سچے ہوتے، اگر ہم عمل میں سچے ہوتے، جیسے یہ صحابہ، یہ صحابیات، یہ خواتین جیسے سچے تھے، یہ سچی تھیں، اگر ویسے سچے ہم ہوتے تو اللہ کی مدد آتی۔ آج ہم خود اسلام کا مذاق اڑانے والے، ہم خود کیا ہے ایمان میں ہماری مضبوطی نہیں، ہم خود شرک اور بدعت میں ملوث، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ یاد رکھنا۔ تو بہرحال یہ سارہ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ سورہ حشر کی آیت نمبر 16 اگر نکال کر دیکھتے، سورہ حشر کی آیت نمبر 16 کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، سنیے۔ تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھ رہے ہیں۔ پہلے وہ آیت سنا دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 16، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ یعنی شیطان انسان سے کہا کہ تو کفر کر لے، اور جب وہ کفر کر لیا تو پھر وہ بولا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اس سے بری ہوں، میں تیرے ساتھ ظلم نہیں کرا، میں تیرے ساتھ زبردستی نہیں کرا، بلکہ شیطان بھاگ گیا۔ وہ کس کے ساتھ ہوا؟ اب اس آیت کی تفسیر میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا۔ راہب کس کو بولتے؟ جو اللہ کی عبادت کرنے والا، زیادہ کیا ہے پوری دنیا کو چھوڑ کر اکیلا تنے تنہا ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتا، ایسے شخص کو راہب کہتے ہیں۔ تو بہرحال بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، وہ عبادت ایک خانقاہ بنا کے، آج بھی ہم دیکھتے نا کہیں پر الگ سے کیا ہے وہ گھر بنا لے کے یا جھوپڑ پٹی ڈال لے کے وہیں پر زندگیاں گزار لیتے ہیں لوگ، عبادت بولتے ہوئے۔ تو بہرحال تو آج کے دور میں مطلب آج ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے، یعنی بیوی بچے گھر دنیا کمانا جمانا یہ سب چھوڑ دے کے جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا، یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا۔ لیکن بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا جو راہب تھا، ایک خانقاہ بنا لے کے وہاں پر کیا ہے اکیلا زندگی گزارتا تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتا تھا۔ تو وہاں پر ایک عورت بھی رہتی تھی جو بکریاں چراتی تھی۔ اس عورت کے 4 بھائی تھے لیکن وہ بکریاں چراتی۔ اب یہ جو راہب کا خانقاہ تھا تو وہیں پر جا کے وہ رات کو آرام کر لیتی تھی، کیونکہ یہ تو عبادت گزار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو بہرحال وہ خانقاہ میں جا کے آرام کر لیتی تھی۔ شیطان ایک دن آیا اور اس راہب کے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور اس کو کیا ہے زنا کے طرف اس کو ابھارا۔ اس نے کیا کیا، ایک دن اس عورت کے اوپر زنا کر دیا، اس کے ساتھ زبردستی کر لیا۔ اب جیسے ہی زنا ہوا، شیطان پھر ذہن میں اس کے خیال ڈالا، شیطان پھر آیا، بولا کہ دیکھ تو زنا کر دیا، لیکن جب اس کے 4 بھائیوں کو معلوم ہوگا تو پھر کیا ہوگا تیرا، اس لیے کیا کر اس کو قتل کر دے، اس کو مرڈر کر دے۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے کیا کیا، ہاں بھائی یہ تو صحیح بات ہے، تو صحیح مشورہ دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو دفنا دیا۔ دفنا دینے کے بعد اب شیطان اس کے سامنے آیا، اس کو کیا ہے پہلے تو زنا پہ ابھارا، بعد میں اس کو قتل بھی کروا دیا۔ اب وہ بے فکر ہو گیا، اب تو میرے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس طرح جو ہے وہ بے فکر تھا راہب۔ لیکن وہی شیطان جو راہب کے پاس آ کے یہ تمام کام کروایا، اب اس کے 4 بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور چاروں کو رات میں خواب میں بتاتا ہے، دیکھ تیری بہن کے ساتھ اس طرح ہوا، تمہاری بہن کو اس نے کیا ہے اس راہب نے قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، وہاں پر دفنا دیا۔ اب یہ چاروں بھائی سب اٹھتے ہیں، صبح جاگتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بھائی میرے کو ایسا خواب آیا، میرے کو بھی ایسا خواب آیا۔ پھر جا کے تلاش کرتے ہیں، اس راہب کو پکڑتے ہیں اور اس کو لے کے جا کے بادشاہ کے سامنے ٹھہراتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے اپنی سچائی کو، وہ جو بھی کرتوت کرا اس کو قبول لیتا ہے اور لے کے جا کے کیا ہے جہاں پر دفنایا تھا وہ خبر کو بھی بتا دیتا ہے۔ اب یہ سب ہونے کے بعد اب وہ بادشاہ سزا سنانے کے لیے دربار میں بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب اس وقت وہ شیطان پھر اس راہب کے سامنے آتا ہے، دیکھ اب بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں، اب بھی میں تجھے، ایک راستہ ہے، ایک پلان ہے میرے پاس، ایک آئیڈیا ہے، میں تجھے بچا سکتا ہوں، صرف ایک میری بات مان لے میں تجھے بچا لوں گا۔ تو بولا کہ بول کیا کرنا ہے؟ بولا کہ تو میرے سامنے سجدہ کر۔
शैतान बोला कि तू मेरे सामने सजदा कर ले, बस मैं तुझे बचा लूंगा इस अजाब से, अभी तेरे को फांसी की सजा होने वाली है, बचा लूंगा मैं। वो राहिब जो है वो शैतान की बात सुन लेता है, उस शैतान के सामने सजदा कर लेता है। जैसे ही वो सजदा कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब वो शिर्क कर लिया। इतने दिन एक अल्लाह की इबादत करता था, राहिब था, एक अल्लाह की इबादत, भले उसने गुनाह किया है, जिना किया है, कत्ल किया है, ये गुनाह है, अल्लाह चाहे तो इसकी सजा देकर भी माफ कर सकता, अल्लाह चाहे तो फिर वैसे भी माफ कर सकता है, ये अलग मसला था। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा। अब शैतान उसके साथ शिर्क करा लिया, शिर्क करा के अब बोला कि अब मैं बरी हो गया, मैं खुद अल्लाह से डरता, मैं तुझे बचाने वाला नहीं है, जा जो करना है, बोल के शैतान भाग गया। यही बात अल्लाह ताला ने यहाँ पर सूरह हशर की इस आयत में नकल किया। शैतान की तरह के उसने इंसान से कहा कुफ्र कर, जब वो कुफ्र कर चुका तो कहने लगा मैं तुझसे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। शैतान भाग गया। बादशाह ने फिर उसको क्या है, फांसी की सज़ा भी दे दी, वो कत्ल भी हो गया। तो मालूम क्या हुआ, ये वाक़या असल में मैं इसलिए सुनाया, ज़रा गौर से सुनना। देखिए यहाँ पर एक औरत के ऊपर तो जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, लेकिन उसकी सज़ा भी अल्लाह ताला दुनिया में बता दिया। और यहाँ शैतान जो है वो किसी के पास भी आता है, किसी भी शक्ल में आता है, राहिब अल्लाह की इबादत करने वाला जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत के लिए लगा दिया, उसके दिल में भी आके वसवसे डाल सकता है। और गुनाह तो गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क कराने के लिए शैतान हमेशा इंसान के पीछे लगा हुआ होता है, किसी ना किसी तरह इसको शिर्क करा देना, किसी ना किसी तरह इसको बुत परस्ती में लगा देना, किसी ना किसी तरह इसको अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने झुकाना, सजदा करा देना। बस ये एक काम कर लिया तो बस वो अपने प्लान में कामयाब हो गया, अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो इसलिए याद रखो मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, बात दरअसल शिर्क की बड़ी ख़तरनाक, शिर्क बहुत बड़ा ख़तरनाक गुनाह है। तो इसलिए मामला जैसा भी हो, ज़िंदगी में मामला कैसे भी आए, कैसा भी ज़िंदगी गुजारना पड़े, कैसे भी सख्त मरहले आए, शिर्क अगर कर लिए तो फिर शैतान कामयाब हो गया और इंसान हमेशा का जहन्नमी बन जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या है, कभी किसी भी हालत में शिर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए ये दो वाक़यात, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का और दूसरा क्या है बनी इसराइल का, ये एक दो वाक़यात सुनने के बाद एक फ़िरौन का भी वाक़या सुन लें। फ़िरौन वो तो नबी की बीवी का वाक़या था, लेकिन ये फ़िरौन जैसा जालिम बादशाह जो कि काफिर था और वो खुदाई का दावा करता था, मैं खुद रब हूँ बोलता था, लेकिन उसके घर में होने के बावजूद फ़िरौन की बीवी आसिया कभी शिर्क नहीं करती, एक अल्लाह की इबादत करती। हालांकि वो ऐसा जालिम उस ज़माने में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को, मर्द बच्चों को, सबको कत्ल कर रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म करता है। ऐसे जालिम के घर में होते हुए भी आसिया कभी शिर्क नहीं करी, आसिया कभी शिर्क नहीं करी। बल्कि सूरह तहरीम के आयत नंबर 11 में तो वो दुआ करती है, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। क्या दुआ करती है, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में क्या है, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना, मुझे फ़िरौन से और उसके अमल से बचा। मालूम क्या हुआ, फ़िरौन की बीवी, असल में ये फ़िरौन की बीवी आसिया के ताल्लुक़ से पूरी तफसील के साथ मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे, उसमें मैंने पूरी तफसील बताया, उस वाक़ये से जितनी नसीहतें मिलती हैं वो सब चीज़ें बताया। यहाँ पर एक इशारा मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, वो ये है, आज औरतें शिकायत करती हैं, ख़वातीन की तरफ से ये शिकायतें आती है कि मेरा शोहर शिर्क करने वाला है, मेरे ससुराल शिर्क करने वाले हैं, या फिर मेरे घर में मेरे माँ बाप शिर्क करने वाले हैं। कई लोग ऐसे, कई लड़कियां कॉल करती है और मसले बयान करती है, हम क्या करें ऐसे हालात में। कुछ ख़वातीन बोलती हैं कि हमारे पूरे इलाके में हम अकेले ही ऐसे हैं, या फिर सिर्फ हमारा एक घर ही ऐसा है जो हम शिर्क नहीं करते, बाकी सब दरगाह परस्त है, बाकी सब शिर्क करने वाले हैं, बाकी सब फातिहा देने वाले हैं। अब लोग हमको ताने देते हैं, लोग हमको क्या है वो खाने भेजते हैं, लोग क्या है हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं। शादी से पहले तो हमसे क्या है वो बोले कि आपके ऊपर हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन अब हमारी सास हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं। हमारे शोहर अच्छे हैं लेकिन हमारे ससुर हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं। क्या करना हमको, अभी हमारे बच्चों के ताल्लुक़ से तो भी कुछ तो भी करना पड़ता, सोचना पड़ता, इसलिए मजबूरन हमको भी दरगाह के पास जाना पड़ रहा, हमको भी झुकना पड़ रहा, हमको भी वो सब चीज़ें हराम खाने खाना पड़ रहा। अब हम क्या करें?
ان تمام سوالات کا ایک ہی جواب، اگر آپ آسیہ کی زندگی پڑھ لیتے بس آپ کے لیے کافی ہے۔ آسیہ کی زندگی پڑھ لیتے، فرعون آپ کا باپ یا آپ کا شوہر، آپ کا سسر یا آپ کی ساس یا آپ کا علاقہ فرعون کے جیسا تو نہیں ہے۔ آپ کا باپ فرعون تو نہیں ہے نا، جیسا ظالم فرعون تھا ویسا تو نہیں ہے نا۔ آپ کا شوہر فرعون جتنا ظالم تھا ویسا ظالم تو نہیں ہے نا۔ وہ کیسا ظالم تھا؟ جب معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اسے رب نہیں مانتی، کسی اور کو رب مانتی ہے، معبود مانتی ہیں، وہ اللہ کو رب مانتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو وہ ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، ایسا ظلم کرتا ہے کہ زندہ آسیہ، زندہ جسم پہ کیلے مارتا ہے، کیلے مارتا ہے۔ شاید آج اس دور میں کتنا بھی بڑا ظالم شوہر ہو، شاید زندہ اپنی بیوی کے جسم پہ کیلے تو نہیں مارتا ہوگا نا۔ تو ایسے ظالم کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی آسیہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں رب مان لوں گی، میں شرک کر لوں گی، میں کفر کر لوں گی، مجھے چھوڑ دو۔ آسیہ نے یہ نہیں کہا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ دعا بھی کرتی ہے تو یہ دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں جگہ عطا کر، مجھے نہیں چاہیے اللہ یہ بادشاہ کا گھر نہیں چاہیے۔ بہت نصیحتیں ہیں اس واقعے میں۔ بادشاہ کے گھر میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے بولیے؟ نوکر چاکر کی کمی ہوتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، سونے چاندی کی کمی ہوتی ہے، کس چیز کی؟ جو منہ مانگے، اشارہ کرے، ہزاروں خادم ان کے سامنے ٹھہر جاتے۔ ایسی بہترین زندگی، ایسی بہترین گھرانے میں دنیاوی اعتبار سے بادشاہ کے گھر میں رہتے ہوئے آسیہ نے مرنا پسند کر لیا، لیکن رب کے ساتھ شرک کرنا پسند نہیں کیا۔ آج جتنے بھی لوگ بولتے نا ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، کچھ بھی کرو، شرک نہیں کر سکتے آپ، شرک نہیں کر سکتے آپ۔ آپ کا شوہر کہے، ساس کہے، سسر کہے، پورے علاقے والے کہے، زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی زمین کیا نہیں ہے؟ آپ جس علاقے میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو کیا آپ اس علاقے کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کسی اور جگہ زندگیاں نہیں گزار سکتے؟ آج تو شرک کے اڈے جہاں پر ہوتے ہیں وہیں پر گھر بنا کے زندگیاں گزارتے ہیں، پھر بولتے ہیں نہیں ہم مجبور ہیں، اب ان کے ساتھ جانا پڑتا، کھانا پڑتا، لینا پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، ہمارے صحابہ نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ کی زمین بڑی ہے، اللہ کی عبادت آپ کہیں پر بھی کر سکتے، چھوڑو علاقہ، اللہ پہ ایمان رکھو۔ اگر حقیقت میں آپ کو کوئی شرک کے اوپر، کفر کرنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے تو چھوڑو اس کی زندگی۔ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کے اوپر آپ کا شوہر ظلم کرے، ساس ظلم کرے، لڑائیاں جھگڑے کر کے کورٹ کیس کر لے کے طلاق نہیں لے لیتے، خلا نہیں لے لیتے، الگ نہیں ہو جاتے، دنیاوی مسئلے مسائل کے لیے تو یہ سب چیزیں چلتی ہے، لیکن اللہ کے توحید کے لیے آپ اس کافر اور اس مشرک سے خلا نہیں لے سکتی، طلاق نہیں لے سکتی۔ لیکن یہ ایمان ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا۔ ہم سمجھتے نہیں جی کیا ہو رہا، ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ آپ دیکھو کبھی سلف کے فتاوے نکال کے دیکھو، قرآن و سنت کی روشنی میں جن علماء نے فتاوے دیے ہیں ان کے فتاوے پڑھ کے دیکھو، کبھی معلوم ہوگا ایمان کیا ہے اصل میں، اسلام کیا ہے۔ ہم مذاق بنا کے رکھ لیے، ہم ایک رسمی دینداری کو صرف دیندار سمجھ کے ہم لوگ زندگیاں گزار رہے۔ یہ رسمی دینداری آخرت کے مقابلے میں کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ جو آپ کو شرک کے لیے مجبور کرتا ہے، جو آپ کو کفر کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اللہ کے علاوہ زندے یا مردے یا خبروں کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اس کے ساتھ نکاح میں رہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، معلوم ہے آپ کو؟ ایسے مشرک کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، یہ بات معلوم ہے آپ کو؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں تو ماں باپ یہ سوچ کے کہ نہیں جی ٹھیک ہے، کیا ہو رہا، قرآن و سنت کے مطابق نہیں عمل کر رہا، لیکن گاڑی والا ہے، بنگلے والا ہے، جاب والا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، کہتے آج بہت پیسے والا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، باہر رہتا، یہ ہے وہ ہے۔ آج دیکھتے نا کتنے نیوز آ رہے، فیملی پہلے آج بایوڈیٹا میں دے دے رہے، نہیں ہمارے کو کیا ہے، اچھی فیملی ہونا، کہاں رہنا، کہیں بھی رہو، باہر لے کے جا رہا تو اور اچھی بات ہے، وہ امریکہ میں رہ رہا اور کیا ہے وہاں ساؤتھ افریقہ میں رہ رہا، آسٹریلیا میں رہ رہا، بچہ بولے تو اور پھر پیچھے گر گر کے دیتے اس کو لاکھوں روپے، پھر اس کو کیا ہے جہیز میں دے کے پتہ نہیں کیا کیا دے کے۔ ابھی وہ ایک دو دن پہلے سے یا ایک دن پہلے سے وہ ایک نیوز چل رہی نا، حیدرآباد کی ڈاکٹر لڑکی آج میڈیا کے سامنے آ گئی، بول رہی نا کیا کیا بول رہی،
लाखों रुपए उसको जहेज में दे दिए बेचारे को। उसके बाद भी वो सताना, वो फिर भी डिमांड करना चाहा तो उसका एक भाई जो बाहर रहता है वो वहाँ से कितने डॉलर भेज दिया, बोलती है कि वो $2500 भेज दिया, ये $5000 भेज दिया, पता नहीं कुछ हिसाब करके बोलती है। मेरे भाइयों ने शादी के बाद भी इनकी मुंह मांगी कीमत दिए, लाखों का इन लोगों को क्या है, मेरे शोहर के लिए पैसे दिए, उसके बावजूद भी फिर वो 15 लाख की डिमांड कर रहा है। 1 साल से वो 15 लाख की डिमांड करा तो हम लोग अलग हो गए, मैं छोटे बच्चे को लेकर वालिदैन के घर में हूँ, वो अलग रह रहा। अब 1 साल के बाद मुझे नहीं मालूम है, जैसा दूसरी शादी चोरी से कर ले रहा बोल के वो मीडिया के सामने आ गई। इतने लाखों रुपए, और क्या है, वो 150 गज क्या है कुछ जमीन या प्लाट या घर भी लिख के दे दिया था शादी में। अरे इतने करोड़ों के रुपए उन लोगों को दे देते हैं, लाखों रुपए इन लोगों को दे देते हैं, लेकिन दीनदारी को नहीं देखते। बेदीनों को देख के तुम ऐसा करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इनके लिए, फिर बाद में ये बदमाशी करके ऐसा करे तो मीडिया के सामने आके आप जुल्म सहते हुए रोते हैं, क्या फायदा हुआ? अगर दीनदारी को देखते, अगर ईमान को देखते, अगर इस्लाम को देखते, आज नहीं पसंद, कोई दाढ़ी वाला है, कोई नमाजी है, भले वो गरीब है, नहीं 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 नहीं, नहीं हमारे को ऐसा हो ना, पहले जो बोल दे रहे इतना ऐसा रहना, क्या भले नाम के लिए क्या है, हमारे को दीनदार रिश्ता होना। वो शुरू होता दीनदार से, आखिरी में फिर पूरे डिमांड से रहते उसमें। क्या है भैया, ये मजाक बना के रख दिए। दीनदारी में फिर जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, तनख्वाह, इनकम, ये तमाम चीजें नहीं देखी जाती ना। फिर दीनदार है तो ये सब चीजें दीनदारी की बुनियाद पर देख दो ना, नहीं देते। ऐसा नहीं हो रहा आज। दीन सिर्फ नाम के लिए रह गया हमारे पास, अमल में नहीं रहा, जिंदगियों में नहीं रहा। तो याद रखो, इसीलिए तो फिर ये दुनिया में हमारे लिए आज़ाब है। तो असल में मैं शुरू कहाँ से कर रहा था कि ये जो आसिया है, दुनिया को तरजीह नहीं दी आसिया। दुनिया को अगर तरजीह देती थी, बंगलों की कमी नहीं थी, घरों की कमी नहीं थी, पैसे की, हीरे जवाहरत की कमी नहीं थी आसिया के पास। सब कुछ होते हुए भी नहीं, अल्लाह मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरे पास जन्नत में जगह चाहिए अल्लाह, मुझे जन्नत होना अल्लाह, मुझे बादशाह का घर नहीं होना। ये दुआ करी, उसी जुल्म को सहते हुए मर गई, जान दे दी, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक नहीं करी, अल्लाह के साथ पार्टनरशिप बर्दाश्त नहीं करी। आज की औरतों की तरह सिर्फ मजबूर है बल्कि खबरों के सामने सजदा नहीं करी, नहीं कर सकती। अगर कोई करती है तो इस्लाम से बाहर हो जाती, याद रखो। तो फिर वो जन्नत से महरूम हो गई, फिर समझो वो हमेशा की जहन्नम को खरीद ली फिर हमारे लिए। तो बहरहाल ये सबक मिलता है। ये 3 वाक़यात सुनने के बाद चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं सहाबा के ताल्लुक़ से। सहाबा के ताल्लुक़ से अगर हम लोग देखेंगे तो कुरान में कई ऐसे वाक़यात हैं, मतलब कुछ आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने क्या है, सहाबा के ऊपर जो जुल्म हुआ उनके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला सूरह नहल आयत नंबर 41, 42 पढ़ेंगे, सूरह हज 39, 40, ये तमाम आयतों को अगर आप लोग निकाल कर देखेंगे तो अल्लाह ताला ने सहाबा के ऊपर जो जुल्म हुआ उनको बयान किया। तो उसके बाद मक्की दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो जुल्म हुआ सहाबा के साथ, सहाबियात के साथ, वो बहुत ज़्यादा था। बड़े ख़तरनाक जुल्म बर्दाश्त कर लिए हमारे सहाबा। तो एक मरतबा ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए में बैठे हुए थे। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा काबे के सामने बैठे हुए थे। कुछ सहाबा आए, आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना जो जुल्म हो रहा हमारे ऊपर, इतना जो हम लोगों को सताया जा रहा, मारा जा रहा, आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते? आप हमारे लिए मदद क्यों तलब नहीं करते? उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमसे पहली उम्मतें जो थी, तुमसे पहले जो उम्मतें थी, ईमान लाने की वजह से उस दौर के जालिमों ने उन ईमान वालों को जो सज़ाएं दी, जो तकलीफ़ें दी, आपको मालूम है उस ज़माने में ज़िंदा आदमी को आधा दफन कर दिया जाता, फिर उसके ऊपर से उसके सर के बीच में से आरे चलाए जाते, उसको 2 टुकड़े कर दिए जाते। ईमान लाने की वजह से पिछली उम्मतों में उनके जिस्म से गोश्त को नोचा जाता, उनको काट दिया जाता बीच में से। उसके बावजूद वो लोग ईमान से नहीं फिरते, ईमान नहीं छोड़ते। तुम लोग जल्दी कर रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को समझा रहे।
تم یہ ظلم کو زیادتی سمجھ رہے، لیکن تم سے پہلے لوگ تھے ان کے اوپر تو اور بھی زیادہ خطرناک عذاب ان لوگوں نے دیا. وہ لوگ ان ظالموں کے ان تکلیفوں کو برداشت کر لیے لیکن ایمان نہیں چھوڑے. اے صحابہ، یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ان کے آگے کیا ہے؟ بہت کم ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کو سمجھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی وقت کہ تھوڑے دن صبر کر لو، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار یعنی ایک سفر کرنے والا سواری پر بیٹھ کر اگر وہ مقام ثنا سے حجر موت تک سفر کرے گا اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی روایت. مطلب کیا ہے؟ اے صحابہ، آج تمہیں نماز پڑھنے کے لیے ڈر لگ رہا، آج تمہیں باہر نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا، کون کہاں مارتا، کب مارتا، کون گالیاں دیتا، کون کب پکڑ لے جاتا، یہ ڈر ہے نا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اے صحابہ، تم جو ہے نا اکیلے سفر کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں رہے گا. مطلب تمہیں کوئی ستانے والا، کوئی ظلم کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، کسی کا تم کو ڈر نہیں رہے گا. آج بھی حالات ہے مسلمانوں کے ایسے. اگر اکیلا مسلمان سفر کرنے کے لیے ڈر لگتا ہے، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سفر کرنے کے لیے ڈر لگتا ہے، کئی سفر ایسے ہیں جس میں کچھ چیزیں ساتھ میں لے جانے کے لیے ڈر لگتا ہے. بلکہ ہم لوگوں کو ہمیشہ ڈر کے ہی اب بھی زندگی گزارنا پڑ رہا ہے. صحابہ کو مکی دور میں ایسا زندگی گزارنا پڑا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں اللہ کے سوا کسی کا کچھ بھی ڈر نہیں ہوگا. اور ایسا زمانہ آیا صحابہ کی زندگی میں. جب مکہ فتح ہوا کسی کا ڈر نہیں تھا صحابہ کو سوائے اللہ کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ایمان اگر مضبوط ہو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح صحابہ کو کیا ہے؟ ایمان لانے کی وجہ سے صحابہ اور صحابیات کو مارتے تھے، اس زمانے میں کھانا پانی بند کر دیتے تھے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا مارتے باندھ کے، اتنا ستاتے، کھانا پانی بند کر کے اتنا ظلم کرتے اور ہم لوگوں سے زبردستی کہلواتے بولو لات اور عزا تمہارے معبود ہے، اللہ تمہارا معبود نہیں ہے، بولو. اس طرح بولتے ہوئے ہم لوگوں کو مارتے. تو ہم لوگ ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر کے ہم لوگ کبھی بول دیتے کہ ہاں لات عزا ہمارا معبود ہے. اور اسی طرح صحابی بیان کرتے ہیں ہم کو جس جگہ پر باندھ کے مارا جاتا وہاں پر اگر کوئی گوبر کا کیڑا ہمارے پیروں کے نیچے سے چلتا تو وہ مشرک جو ہم کو مار رہا اور ستا رہا وہ بولتا دیکھ یہ جو گوبر کا کیڑا ہے نا یہ تیرا معبود ہے، اللہ تیرا معبود نہیں ہوتا، بول مانتا کہ نہیں مانتا. تو ہم اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہم مجبوری میں بول دیتے کہ ہاں یہ گوبر کا کیڑا ہمارا معبود ہے. بہرحال اس طرح اگر کوئی ستائے، اس طرح کوئی ظلم کرے، وہ دل سے کفر نہ کرتے ہوئے اگر زبان سے کوئی الفاظ ادا کر دیتا تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن آج بھی ہوتا ہے نا، آج کئی لوگوں کو پکڑا جاتا، کئی نعرے زبردستی لگانے کو بولتے ہیں لوگ، بول یہ نعرہ لگا، بول یہ بولتا کہ نہیں بولتا. اس طرح ظلم کرتے ہیں بوڑھے لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو بھی پکڑ کے مارتے ہوئے بولتے کہ یہ نعرہ لگا. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا. صحابہ جان بچانے کے لیے ایسے الفاظ کبھی بول دیتے تھے. لیکن پھر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ روتے ہوئے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم جان بچانے کے خاطر اس طرح زبان سے الفاظ تو نکال دیے، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دل میں ایمان ہے لیکن صرف مجبوری کی حالت میں زبان سے کچھ الفاظ اگر نکال دیے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس گناہ کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں. ایک مشہور واقعہ جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. کتنا ظلم ہوا. اسلام کے خاطر سب سے پہلے جان دینے والی اگر کوئی ہے تو وہ سمیہ ہے. بوڑھی خاتون ہے، بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، شوہر بھی بوڑھے ہیں، نوجوان بیٹا سامنے ہے، تینوں کو باندھ دیتا ابو جہل، مارتا، گالیاں دیتا، گندی باتیں بولتا اور اتنا ظلم کرتا کہ مار کے تھک جاتا، تھکنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا، وہ مار کے خود تھک جاتا. اس کے باوجود سمیہ کے زبان سے شرکیہ جملے نہیں نکلے. آج نام تو رکھ لیتے ہیں ہم لوگ بڑے شوق سے، سمیہ، عائشہ، فاطمہ، سب نام ہیں ہمارے، لیکن کیا ان کے جیسا ایمان ہے؟
ان کے جیسا اسلام پر عمل بھی ہے، یہ ہم لوگوں کو غور کرنے کی بات ہے۔ سمیہ کو، ایک بوڑھی خاتون کو، عورت کو، صرف اس وجہ سے کہ وہ میرا رب اللہ کہتی ہے، اس ایک وجہ سے، اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں تھی سمیہ کو ستانے کے لیے، صرف توحید کا اقرار کری تھی۔ تم جن معبودوں کو پوج رہے ہو، تم جو باپ دادا کے طریقے پہ زندگیاں گزار رہے ہو، تم جو خاندان والے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے محلے، تمہارے علاقے والے پہلے سے جو کرتے ہیں وہ میں نہیں کروں گی۔ مجھے حق معلوم ہوا، مجھے سچائی معلوم ہوئی، یہ سب معبود نہیں ہے، میرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ یہ ایک بات بولنے کی وجہ سے بوڑھی سمیہ کو مار رہا ہے ابو جہل، آنکھوں کے سامنے بیٹے کو بھی مار رہا ہے، آنکھوں کے سامنے شوہر کو بھی مار رہا ہے، تینوں کے تینوں بندے ہوئے ہیں۔ ہوا ایسا کبھی ہمارے ساتھ بھی؟ ایمان کی وجہ سے کبھی ہم کو بھی کوئی اس طرح ستایا؟ کوئی نہیں ستاتا ہم کو تو آج، اس کے باوجود بھی ہم اسلام پہ ہم خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو صرف نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں 5 ٹائم کی، ہم تو صرف اسلام پہ آج عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے کو کوئی مجبور نہیں کر رہا، اتنا امن ہے، اتنا سکون ہے، اس کے باوجود بھی ہم خود عمل نہیں کر رہے۔ لیکن کیا ہوا سمیہ کے ساتھ؟ ایک دن مار مار کے تھک گیا اور بولتا ہے کہ دیکھ سمیہ، ابھی بھی وقت ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، بول اللہ تیرا معبود نہیں ہے۔ سمیہ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، مار کے تھک گیا، تھوڑی دیر رکا، سمیہ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، ابو جہل خوش ہو گیا، میں اتنا مارا نا، میں اتنا ستایا نا، تو شاید سمیہ مان گئی ہوں گی، ڈر کی وجہ سے وہ شرکیہ جملے کچھ تو بھی بول دے رہی، وہ اسلام چھوڑ دے رہی ہوں گی، چلو بلکہ خوشی سے گیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا کے کان لگا کے سنتا ہے یہ کچھ تو بھی بول رہی ہے۔ اس وقت بھی سمیہ کے زبان سے احد احد احد، ایک اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے کے لفظ نکلے۔ غصے سے پاگل ہو گیا، نیزہ لیتا ہے اور سمیہ کے پیٹ میں بھونک دیتا ہے۔ اتنا ظلم کس کے لیے؟ صرف اسلام کے لیے۔ ایسا ظالم ابو جہل تو نہیں ہے نا تمہارے محلوں میں؟ اتنا ظلم کرنے والا ابو جہل کی طرح تو کوئی نہیں ہے نا جو تمہیں قتل کر دے، تو اس کے باوجود بھی شرک کیوں کرتے ہو؟ اس کے باوجود بھی بدعتیں کیوں کرتے ہو؟ اس کے باوجود بھی حرام دعوتوں میں کیوں جاتے ہو؟ اس کے باوجود بھی کفریہ مجلسوں میں کیوں جاتے ہو؟ کئی لڑکیاں ہیں جو یہ بھی کہتی ہے نہیں، ہم کو گھر والے مجبور کرتے ہیں بے پردہ گھومنے کے لیے۔ کئی عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں ہم کو طعنے دیتے ہیں، ہم کو کیا ہے، بہت بری باتیں بولتے ہیں، ہم کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم پارٹیوں میں نہیں جاتے، اس لیے کہ ہم جہاں پر ڈانس کرنے کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پر نہیں جاتے، برتھ ڈے پارٹیز میں نہیں جاتے، ایسے مجلسوں میں نہیں جانے کی وجہ سے، میک اپ نہیں کرنے کی وجہ سے، برقع پہننے کی وجہ سے، پردہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اپنے گھر میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ فیاض بھی ہم کیا کرنا؟ آپ کے سامنے سیرت موجود ہے، آپ کے سامنے نمونے موجود ہیں صحابہ کے، صحابیات کے، آپ کے لیے آئیڈیل، آپ کے لیے نمونے یہی ہے صحابیات کی زندگیاں۔ آپ ان پارٹیز میں نہیں جانے کی وجہ سے کیا تمہیں کوئی قتل کر دے گا؟ نہیں نا، تو پھر کیسے برداشت کر لیتی ہیں آپ؟ اللہ کے حکم کو توڑ کے کون سی مجبوری ہے آپ کو اللہ کے دین کو مذاق بنانے والے مجلسوں میں جانے کی؟ تو یاد رکھنا، یہ جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اپنی جان گنوا دی اسلام کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو اس بات کو۔ اور میں میری تمام ان بہنوں سے جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، ہمیشہ سے یہی میرا مشورہ ہے اور اب بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جب کبھی بھی نکاح کرنا صرف مواحد سے، توحید پرست سے، بھلے اس کے پاس گھر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، بھلے اس کے پاس جاب نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ دے گا، نکاح کرو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہوں بول رہا، بھلے دنیاوی اعتبار سے کوئی اور چیز نہیں ہے اس کے پاس،
لیکن اگر ایمان والا ہے، لیکن اگر مواحد ہے، توحید پرست ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ لیکن اگر یہ نہیں دیکھے، صرف دنیا داری دیکھے، پیسہ دیکھے، گاڑی بنگلہ دیکھے، دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لیے، یہ بول کے کہ نہیں مول صاحب ہم کیا کرنا، نہیں فیاض بھائی ہمارے امی ناراض ہو گئے، ہمارے بابا بات نہیں کر تم بول رہے، ہمارے امی کھانا نہیں کھاتے بول رہے، نالائق نکل گئی، یہ کیسی آ گئی بول رہے، پہلے تیری بہنیں ایسا نہیں کری، تو اکیلی جا کے پتہ نہیں کیا سیکھ کے آ گئی، یہ تمام چیزیں کر رہی بول رہے، مر جاتے بول رہے، مجبور کر دے رہے، مار دیتے بول رہے، گھر سے نکل جاؤ بول رہے، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آتی ہے شکایتیں۔ یہ سب شکایتیں آپ کی سب ایک طرف، صرف سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، فرعون کی بیوی آسیہ کی زندگی ایک طرف، یہ دو واقعات آپ ذہن میں رکھ کے دیکھو، ایک مشرک کے ساتھ آپ نکاح کیسے کر سکتے؟ اگر نکاح ہو گیا ایک مشرک کے ساتھ جو آپ کو خبروں کے پاس لے جا سکتا ہے، خبروں کے سامنے، مردوں کے سامنے جھکا سکتا ہے، گلے میں تعویذ بندھوا سکتا ہے، فاتحہ کا کھانا کھلا سکتا ہے، اسی طرح شرکیہ کھانے بنانے پر آپ کو مجبور کروا سکتا ہے، آپ کی ہونے والی نسل اولاد کو بھی شرک پہ لگا سکتا ہے، تو ایسے مشرک کے ساتھ نکاح کر کے بھلے وہ کروڑ پتی ہو، آپ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی شاید دنیا میں تو سکون کی گزر سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کی آپ نے جہنم خرید لی، بس یاد رکھ لو، ہمیشہ کی جہنم خرید لی۔ شرک کے معاملے میں ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں واضح کر دیا، ماں باپ کی بھی بات نہیں مان سکتے آپ، بھلے آپ کو آپ کے ماں باپ گھر سے نکلنے کی بات کرے، قتل کرنے کی بات کرے، کیا بھی ہو جائے، شرک کرنے والے مشرک کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ ہی ٹینشن ہے تو ایک بات بول دو نا، ٹھیک ہے میں نکاح ہی نہیں کروں گی، کرنا ہے تو مواحد سے کروں گی ورنہ کسی سے نہیں کروں گی۔ کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کے لیے قتل ہو گئی، لیکن ہمیشہ کی جنت میں گئی۔ معلوم ہے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس طرف سے جا رہے تھے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کے بولتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا، کیا کریں ہم؟ کیا بولے؟ اے سمیہ برداشت کر لے، اے سمیہ صبر کر لے، اس کا بدلہ اللہ تجھے جنت میں دے گا، اس کا بدلہ جنت ہے، سمیہ برداشت کر لے۔ ہے ہمارے نظروں میں بھی جنت ہے ہماری بھی فکر، ہمارا ٹارگٹ جنت ہے کیا؟ نہیں، ہماری سوچ صرف دنیا 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 ہے۔ اس لیے دو چار باتیں سنتے ہی گھر والوں کے خاموش چپ چاپ ہو کے نکاح کر لے کے مشرک کے ساتھ زندگیاں گزار لیتے آپ۔ لیکن دوسری طرف دیکھو، وہ عیاش، وہ بدماش قسم کے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، عشق کے چکر میں، محبت کے چکر میں وہ کیا کرتی ہیں؟ پورے گھر والوں کو نہیں چھوڑ دیتی، ماں باپ کو نہیں چھوڑ دیتی، پورے خاندان سے لڑکے اس کے ساتھ نہیں بھاگ جاتی۔ وہ دنیا پرستی، تھوڑی سی نفس پرستی اور خواہشات کے لیے یہ سب قربانیاں کر سکتی، وہ تم اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کے خلاف ٹھہر کے یہ بول سکے کہ امی ابا میں کروں گی تو صرف مواحد سے نکاح ورنہ نہیں کروں گی، چھوڑ دو مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ نہیں بولتے، یہ نہیں بولتے، کیوں؟ ہمارے کو نہیں معلوم نا، ہمارے دل میں ویسا ایمان ہے ہی نہیں نا، رسمی دینداری ہے نا، صرف چلتا جی یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، غلط بات ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، ماں باپ بھی مجبور کرے تو شرک نہیں کر سکتے، شوہر بھی مجبور کرے تو شرک، کوئی بھی مجبور کرے شرک نہیں کر سکتے آپ، یاد رکھ لو۔ اسماء بنت ابو بکر، کون ہے اسماء؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نہیں، سوتیلی بہن ہے، یاد رکھو اس بات کو بھی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی بہن ہے، اور صحابہ کے زمانے میں یہ ایسے جتنے بھی بہنوں کے، ہم لوگ صحابہ کی زندگیوں میں جو واقعات سنتے نا، اس میں جتنے بھی بھائی اور بہن کے رشتے ہیں اکثر سوتیلے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ بات ملتی ہے ہم کو کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج جب بھی تھا آج بھی جائز ہے۔ تو اسماء جو ہے اصل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن نہیں ہے، ان کی دوسری والدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتیلی بہن ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لی تھی اس وقت صرف 17 مسلمان تھے، صرف 17 مسلمان تھے، اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت جب کر رہی تھی، ہجرت کے وقت یہ حاملہ تھی، اور سب سے پہلے
جب وہ ہجرت کر کے مدینہ گئی تو انہی کے ہاں اولاد ہوئی، ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مدینہ کو گئے، مدینہ جانے کے بعد کئی صحابہ کو بہت دنوں تک اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ پریشان تھے، کیا ہوا، اس طرح کیوں ہو رہا بول کے۔ بہرحال کچھ لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے، لیکن یہ جو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے مکہ سے لے کے مدینہ کا سفر 450 کلومیٹر کا سفر، ایک حمل والی عورت، اس زمانے میں اونٹوں کا سفر، کیسا سفر کری ہوں گی حمل والی عورت، کس لیے سفر کری؟ ایمان کے لیے، صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتی ہے حاملہ ہونے کے باوجود۔ اور جب وہ مدینہ پہنچی، سب سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابہ میں سب سے پہلے انہی کو لڑکا ہوا، اس سے پہلے کسی اور کو لڑکا نہیں ہوا، جن کا نام عبداللہ تھا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، یعنی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہجرت کر کے گئے، ان کے بعد میں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ابو جہل ڈھونڈتے ہوئے آیا اور گھر میں آ کے پوچھا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہاں ہیں تیرے ابو، کہاں ہیں؟ تو بولی یہ مجھے نہیں معلوم۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ زور سے تھپڑ مارا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا، پھر اس کے بعد اتنا زور سے مارا تھا کہ کان کی بالی گر گئے اور خون نکلنے لگا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بہرحال ان کو بھی اس طرح کیا ہے ستایا گیا۔ پھر اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ یہ وہ صحابیہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد، سنیے ذرا غور سے، یہ کیسا ایمان ہے، سنیے آپ۔ یہ ام حبیبہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان۔ ابو سفیان جو ہے اسلام قبول تو نہیں کرے تھے، لیکن ایک مرتبہ بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے گھر پہ آئے۔ بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک مشرک باپ گھر پہ آیا جو کہ بیٹی مسلمان تھی۔ جیسے ہی ابو سفیان گھر میں آئے اور بستر پر بیٹھنا چاہا تو فوراً ام حبیبہ جاتی ہے، ابو سفیان کی بیٹی بستر کھینچ کے نکال دیتی، بستر اٹھا دیتی ہے۔ ابو سفیان جو ان کے باپ ہے، بیٹا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا حرکت ہے، کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا پھر یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، کیا ہوا، کیوں تو نے بستر اٹھا دی، کیوں مجھے یہاں پر بیٹھنے نہیں دی؟ اس وقت ابو سفیان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم ابھی بھی مشرک ہو، تم مشرک ہو، تم شرک کرنے والے ہو، اس لیے میں نبی کے بستر پہ تمہیں بیٹھنے نہیں دیتی۔ باپ کو، ایک مشرک باپ کو بستر پہ بیٹھنے نہیں دیے، کیسا ایمان تھا ہوگا۔ اس لیے ایمان کا رشتہ خونی رشتے سے زیادہ ہے، اصل میں ہونا چاہیے۔ ایمان والا رشتہ جو ہے نا خونی رشتے سے زیادہ ہے۔ اسی لیے تو جنگوں میں کئی صحابہ ایسے تھے اپنے بیٹوں کو قتل کر دیے، یا کئی صحابہ ایسے تھے اپنے باپ کو قتل کر دیے، کئی صحابہ ایسے تھے جو اپنے سگے قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دیے۔ اسی لیے تو کئی صحابہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیے، کئی صحابیات اپنے شوہروں کو چھوڑ دی، کئی صحابہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیے، بچوں کو چھوڑ دیے۔ کیوں؟ یہ سب خونی رشتے ہونے کے باوجود ان تمام خونی رشتوں کو چھوڑ دیے، کیونکہ اہم چیز کیا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے۔ ایمان کے لیے خونی رشتوں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن آج ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے۔ ہم کون کی انہیں دور کا رشتہ دار کہتے، دور کا معلوم ہوا، انہیں کیسی گندی مجلسوں میں بلا رہا، غلط دعوتیں دے رہا، پھر بھی نہیں بھئی رشتہ نہیں ٹوٹنا، دوستی نہیں ٹوٹنا، بلکہ ہم اسلام کو چھوڑ دے کے چلے جاتے وہاں پر۔ لیکن یہ صحابیہ دیکھی، سگے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیتی۔ پھر کیا ہے؟ یہ ام حبیبہ وہ ہے، انہوں نے حمل کی حالت میں ہی حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ یعنی مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہجرت حبشہ جب ہوئی تھی، اس وقت ام حبیبہ حمل سے تھی، حبشہ کی ہجرت کی۔ جب حبشہ جانے کے بعد ان کا شوہر مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، پھر اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ تنہائی کا ان کو غم بھی تھا، پھر مشرکین کی یہ بھی بہت زیادہ ظلم سہی۔ اس کے بعد ہی پھر وہ جب حبشہ میں ہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پھر یہیں سے ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ جو حبشی تھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا،
پھر کیا ہے اس کے پاس ہی یہ حبیبہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا ان کا، تو بہرحال ان کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور صحابیہ کا نام آتا ہے جن کا نام شریک ہے۔ شریک کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کے سسرال والے جو ہے شریک رضی اللہ تعالی عنہ کو بدمست اونٹ سے باندھ دیتے ہیں اور پھر اس پر سوار کر کے اس کو گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اونٹ کو باندھ دے کے ایک عورت کو چھوڑ دیا جائے اور وہ اونٹ کیا ہے اچھلتا کودتا بھاگتا ہوا اگر گلیوں میں بھاگے، کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی۔ صحابیات کو صرف ایمان لانے کی وجہ سے یہ تکلیفیں اٹھانا پڑا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے یہ تکلیف اٹھانا پڑا۔ تو بہرحال اس طرح اونٹ کو باندھ کے گلیوں میں چھوڑ دینے کی وجہ سے ان کے ہوش و حواس جاتے رہے، ان کو بھی بھوکا پیاسا رکھا گیا، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم ہوا، اس کے باوجود بھی وہ اسلام کو نہیں چھوڑتی ہے۔ پھر اسی طرح ورقہ کون ہے؟ یہ وہ صحابیہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے بدر کے موقع پر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر حکم دیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ بدر میں چلوں تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال کروں اور شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچ کے دیکھنا ان کے الفاظ پر، نام کیا بولا میں ابھی؟ ورقہ۔ کیا ایمان ہے، سوچو ان کے الفاظ پہ تھوڑا غور کرو۔ صرف میں بول رہا ہوں آپ سنتے چلے جا رہے، ایسا نہیں، آپ کو تھوڑا سوچنا بھی ہوگا۔ کیا بول رہی؟ جنگ ہے، جنگ بدر ہے، 300 مسلمان ہے، 1000 کا مشرکین کا لشکر آ رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک عورت کی یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، کیوں؟ کیونکہ زخمیوں کی مرہم پٹی کروں اور ہو سکتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، مطلب ان مشرکین کے ہاتھوں میں میری موت ہو جائے، اسلام کے لیے میں مر جاؤں، کٹ جاؤں، اللہ ہو سکتا ہے مجھے بھی شہیدہ بنا دے، شہادت کی موت مجھے بھی نصیب ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دوں، شاید ہو سکتا ہے ایسا بھی، اس لیے میں بدر میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے دین کے لیے مرنے کی خواہش ہے کسی کے پاس؟ اللہ کے دین کے لیے آج فجر میں اٹھنے کی خواہش نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا وقت قربان کرنے کے لیے ہمارے پاس خواہش نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے تھوڑے سے گھر کے کام کاج ایڈجسٹ کر لے کے علم سیکھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے کچھ دعوتیں چھوڑنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ پیسے خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے آج۔ افسوس ہوتا ہے کچھ لوگوں کی کچھ باتیں سننے کے بعد، کچھ اعمال سننے کے بعد کہ اللہ کے دین کی کیا فکر ہے اور دنیا کے لیے کیا فکر ہے ہمارے پاس۔ یہاں پر کیا بول رہی ورقہ؟ ہو سکتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے، اللہ کے رسول میں آؤں گی تمہارے ساتھ بدر میں، لے چلیے مجھے بھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ جو صحابیہ ورقہ تھے ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ سے کہتے تھے اے صحابہ چلو شہیدہ سے ملنے کے لیے جائیں گے، چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کیا ہے یہ صحابیہ یہ جو ورقہ ہے ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خالہ بول کے پکارتے تھے کیونکہ یہ عمر رسیدہ تھی، بوڑھی خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو شہید کر دیا گیا، کچھ دشمنوں نے ان کو شہید ہی کر دیا کیونکہ ان کی خواہش بھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت نصیب کر دیا، تو پھر قاتلوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھانسی کی سزا دے دیے۔ یہ ہے صحابیات کا جذبہ۔ پھر اسی طرح ایک اور خاتون کا نام آتا ہے جن کے اوپر ظلم ہوا، اس کا نام ہے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد ان کے آنکھ میں کچھ بیماری شروع ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد وہ نابینا ہو گئی، یعنی ان کی آنکھ چلی گئی۔ جب کوئی کچھ دکھائی نہیں دے رہا، نابینا ہو گئی، 2 آنکھوں کی اندھی ہو گئی، تو اب مکے کے مشرک مذاق اڑانے لگے، دیکھا نا بدلہ لے لیے، دیکھ لات عزا بدلہ لے لیے۔ لات عزا کون ہے؟ وہ اس زمانے کے
مورتیاں تھیں جن کی وہ پوجا کرتی تھیں. تو وہ مشرک بولے دیکھ دیکھ تو ان کی پوجا چھوڑ دی نا, تو ان کی عبادت چھوڑ دی نا, تو ایک اللہ کی عبادت شروع کر لی نا, دیکھ اس لیے تیرے کو ان کی بد دعا لگی, انہوں بدلہ لے لیے, دیکھ تیری آنکھیں چلے گئی. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی تھا. دیکھو کیا بولی, نہیں 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 نہیں, لات عزا کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ جو میری تقدیر میں لکھا وہی ہوا. اور ایک روایت میں ہے وہ کہتی ہے کہ لات عزا کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی پوجا کون کون کر رہے, تم ان کے ساتھ کیا کر رہے ان کو وہ بھی نہیں معلوم, اور یہ جو میری آنکھیں چلے گئی یہ میری تقدیر کا حصہ ہے, اللہ چاہے تو ضرور لوٹائے گا. اتنا بولنا تھا. ایک روایت میں ہے کہ دوسرے ہی دن اللہ تعالیٰ ان کو اور پھر بینائی دے دیا اور پھر سے آنکھیں آ گئی ان کو. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ, ایمان بھی جیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی فیصلے ویسے کرتا ہے. آج بھی بولتے ہیں نا, تم عید کرنا چھوڑ دیے, تم یہ براتہ منانا چھوڑ دیے, تم فاتحہ دینا چھوڑ دیے, تم ملیدے کرنا چھوڑ دیے, تم منتاں چھوڑ دیے, دیکھو اب تمہارے بچے بیمار ہو رہے, دیکھو اب تمہارے ساتھ یہ ہو رہا, دیکھو تمہارے کو اولاد نہیں ہو رہی. ہاں کتنے لوگ ہیں تانے دینے والے, ہاؤ جی ہوں گا, ایسا ہے ایسا لگ رہا ہمارے کو. بہت سارے لوگ کیا ہے ناراض ہو جاتے, پھر شکوے شکایتیں کر لیتے, پھر کیا کرتے اولاد کی خواہش میں, بیماریوں کے کم ہونے کی خواہش میں, پھر جا کے مردوں سے مانگنا, عامل بابا پیروں کے سامنے ان کے پیراں پڑنا, تعویذاں باندھ لینا, سب شروع کر دیتے. لیکن یہ ہے اصل میں ایمان والی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ. آج کل ایک مسئلہ یہ بھی چلتا ہے, نہیں جی وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل بول کے تم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے, یہ عیدان چھوڑ دیں گے, یہ فنکشنہ میں جانا چھوڑ دیں گے, ایسا فیشن پرستی چھوڑ دیں گے, یہ سب کریں گے تو تمہارے بچیوں کا رشتہ کہاں سے آتا, پھر شادیاں کون کر لیتے. یہ زمانے میں ایسا رہے تو چلتا کیا. ہاؤ جی چلو کیا کریں گے, راضی رہے رحمان, ناراض نہ ہو شیطان. شیطان کو بھی ناراض نہیں کرنا, رحمان کو بھی راضی کر لینا, تھوڑے نمازاں بھی پڑھ لینا, تھوڑے فیشن پرستی بھی کر لینا, تھوڑے عیداں براتاں بھی کر لینا, تھوڑے روزے بھی رکھ لینا, سب کرنا دو کو لیتے ہوئے چل رہا. جدھر میٹھا ہے ادھر جھک جانا. کیسا ہوتے رشتے, کیسا آتے رشتے, پھر شادیاں کیسے ہوتی, بچیاں کیسے اڑتی. ان کو کوئی فکر نہیں تھی صحابیات کو, ہمارے شادیاں کیسے ہوتی کی, ہمارے بیماریاں کیسا شفا ہوتے کی, ہمارے بچے رہتے کی, ہوتے کی نہیں ہوتے, یہ ٹینشن ہی نہیں تھا. اللہ پہ بھروسہ تھا, اللہ تیرے دین کے لیے ہم اسلام کے آئے, معلوم کر کے آئے, آنکھیں چلے گئی, اللہ تیری تو لے لیا, اللہ کی وجہ سے اللہ نے لیا, آنکھیں چلے گی, اور اللہ چاہے تو دے سکتا ہے, آنکھیں آئیں گی, آ بھی گئی. ایسا ایمان رکھو, ایسے ارادے رکھو, اللہ تعالیٰ پھر ویسے رشتے بھی دیتا, اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے بھی کرتا. خالی رسمی دینداری کر کے دکھاوے کے لیے تھوڑے نمازاں پڑھ لیں کے, لوگاں دیکھتے ہیں بول کے جہاں دیکھتے وہاں برقع پہن لے کے, جہاں نہیں دیکھتے وہاں پر فیشن پرستی ویڈیو کے سامنے ٹھہرتے ہوئے اسلام کا مذاق بنائے, تو اللہ تمہاری زندگیوں میں بھی پھر وہی فیصلے کرتا جو مذاق کرتے ہو ہم یا تم. جیسی مذاق کرتے اللہ پھر ویسے مذاق کرنے والے فیصلے کر دیتا. ایسا نہیں کرنا, اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ صحابیات کی زندگیوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے. پھر اسی طرح زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے زینب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب. اللہ اکبر, اللہ کے رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود کیسی تکلیف اٹھانا پڑا ان کو. یہ بھی بعد میں ہجرت کر کے گئی مدینہ کو, بعد میں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد میں, جب وہ مدینہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہی تھی, اونٹ پہ سفر کر رہی تھی, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے جب ارادہ کری, کچھ مشرکین کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے کیا ہے کچھ لوگوں کو لگا دیا ان کو پکڑنے کے لیے. تو پھر حبار بن اسود نام کا ایک مکے کا مشرک تھا, وہ کیا ہے ڈھونڈ لیتا ہے اور تیر مارتا ہے یا پھر خنجر مارتا ہے. الگ الگ روایتوں میں بہرحال تیر یا خنجر کی لگنے کی وجہ سے زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حاملہ تھی, حمل سے تھی, وہ اونٹ کے اوپر سے گری, پھر کیا ہے ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا, اور یہ زخم اتنا خطرناک زخم ہوا, زندگی بھر اسی زخم اسی تکلیف میں گزاری, پھر اسی زخم کی وجہ سے کیا ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا. زینب رضی اللہ تعالی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے, ایمان بچانے کے لیے جب سفر کر رہی ہے تو یہ تکلیف,
حمل کا ضائع ہو جانا، پھر اسی زخم کی وجہ سے کئی سال زندہ رہی، اس کے بعد اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی ان کی بیٹی کی اس کیا ہے تکلیف کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی ایسی تکلیف ہوئی۔ تو یاد رکھنا یہ سب صحابیات ظلم سہے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے۔ پھر اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹی تھی اس وقت، تو چھوٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ایک مرتبہ ابو جہل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارتا ہے، وہ روتے ہوئے جاتی ہے ابو سفیان کے پاس، بولتی ہے کہ دیکھو ابو جہل مجھے مارا۔ ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کرے، لیکن بچی کو لے کے آتے ہیں ابو جہل کے پاس، اس کو غصہ کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، تجھے عقل نہیں ہے، تجھے شرم تک نہیں آتی، ایک چھوٹی بچی ہے یہ، اس کو مارنے کی جرت تو کیسا کرا۔ پھر اس کے بعد وہاں ٹھہر کے بولتے ہیں فاطمہ سے، فاطمہ بدلہ لے، اب تو مار اس کو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ابو جہل کو تھپڑ مارتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ گھر کو جاتی ہے تو پورا واقعہ سناتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کرتے، اے اللہ ابو سفیان کے اس عمل کو ضائع نہ کر، اللہ ابو سفیان کے اس عمل کو تو مت بھلا، بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ شاید اسی دعا کا نتیجہ ابو سفیان کو بعد میں ہدایت ملی، وہ اسلام قبول کر لیے۔ تو بہرحال چھوٹے بڑے جو بھی عورتیں ہیں ان کے اوپر ظلم ہوا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنا پڑا۔ معلوم آپ کو شیب ابی طالب میں جو تکلیفیں ہوئی صحابیات کو، اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ کیسی تکلیف، 3 سال کوئی بات نہیں کرے گا، جتنے اسلام قبول کرے، جتنے مسلمان ہو گئے ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی کھانا نہیں دے گا، کوئی پانی نہیں دے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی معاملہ نہیں، کوئی شادیوں میں نہیں بلائے گا، پورا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ۔ آج بھی کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، تم نہیں جاتے درگاہ کے پاس، تم نہیں آتے عرسوں میں، تم مر گئے تو 10ویں 40ویں نہیں کرتے، چلو تم بائیکاٹ، تمہارے کو جنازہ نہیں، ہمارے قبرستان میں تمہارے کو دفنانا بند، تمہارے کو ڈولا بند، تمہارے کو مسجد میں آنا بند، تمہارے شادیوں میں نہیں، تمہارے سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ اس طرح پابندیاں آج بھی لگاتے ہیں کئی جگہ پر۔ ایسی پابندی شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس زمانے میں جتنے اسلام قبول کرے ان سب کو اس طرح بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ بچوں کی، چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں، چیخیں نکل جاتی تھی، عورتوں کی رونے کی آوازیں نکل جاتی تھی، کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں ملتا، جانوروں کے چمڑے، جو جانور کسی درندے نے کسی جانور کو پکڑ کے کھایا ہو، بچا ہوا گوشت کے ٹکڑے، ہڈیاں کھا کے صحابہ زندگیاں گزارے، گھاس کھا کے، پتے کھا کے صحابہ 3 سال زندگیاں گزارے۔ ایسی تکلیف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سہنا پڑا، اس زمانے کی ان مسلمان عورتوں کو بھی سہنا پڑا۔ اس کے باوجود وہ اسلام نہیں چھوڑے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان کو نہیں چھوڑے، وہ اسلام کے پابند تھے، سچے مسلمان تھے۔ ایسی تکلیف آج کوئی دے رہا ہم کو؟ نہیں نا، تو پھر ہم کیوں اسلام کے پابند نہیں ہیں؟ تو پھر کیوں ہم اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دیتے؟ کیوں اسلام سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کم از کم قرآن سیکھنے کا آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کچھ حدیثیں سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اسلام پہ عمل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم کو تو کوئی ستا رہا نہیں نا جی، کوئی تکلیف نہیں دے رہا نا جی، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی بہت ساری، کھاتے پیتے، گھر، ہر چیز ہے ہمارے پاس، پہننے کے لیے کپڑے ہے، آرام کی زندگیاں ہیں، اس کے باوجود نہ اسلام کی محبت، نہ اسلام کی فکر، نہ اللہ کے دین کی فکر۔ ذرا سی تکلیف آئی تو پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ صحابیات ہیں جن کے اوپر ایسے حالات گزرے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرتے وقت کیا ہے اونٹنی سے گری، ان کو بھی بہت کیا ہے زخم لگے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی کیا ہے تکلیفیں ہوئی۔ پھر اسی طرح کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ صحابیات کو الگ الگ طریقے سے تکلیفیں دی گئی، یہ سب واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک تکلیف یہ بھی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزت کے اوپر عزت اچھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لمبا واقعہ ہے، اس سے پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر دیا، اس لیے مختصر آپ لوگوں کے سامنے۔ ایک سفر کا موقع تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہی تھی، رات کا وقت تھا،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، آنے کے بعد ان کا ایک ہار گم ہو جاتا ہے، اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہے، تو صحابہ کا قافلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ قافلے میں تھے وہ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی نہیں نظر آتے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہے۔ تو ایک صحابی جو ہمیشہ سفر میں پیچھے پیچھے آتے تھے، اگر کوئی راستے میں کوئی سامان وغیرہ گر گیا ہو تو اسے اٹھا کے لانے کے لیے وہ صحابی پیچھے سے آ رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھے تھے، جیسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر دیکھے تو پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھولی، دیکھی اور چہرے کو پردہ کر لی، تو وہ جو صحابی تھے اونٹنے کو بٹھاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتی ہے اور صحابی لے کر چلتے ہیں۔ پھر بعد میں مسلمانوں سے جو بھی سفر کرتے ہوئے آگے نکل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے مل جاتے ہیں۔ اب یہ موقع ملنا تھا، کچھ منافقین نے یہ اچھالا، دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی اس صحابی کے ساتھ آ گئی، اب ان کے اوپر کیا ہے، تہمت لگا دیے، نعوذ باللہ اس نے زنا کر لیا۔ اب یہ افواہ پھیلی پورے مدینہ میں، پریشان، نبی کی بیوی، وقت کی نبی کی بیوی کے اوپر یہ تہمت کہ اس نے زنا کیا، نعوذ باللہ، کتنا خطرناک۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بعد میں معلوم ہوا تو رو رو کے دن رات ایک کر کے روتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اتار دیا۔ عائشہ صدیقہ، تو یہ جو تکلیفیں ہوئی نا، یہ بھی کس لیے ہوئی؟ اسلام کی وجہ سے۔ آج بھی تہمتیں لگ سکتی ہیں، آج کئی لڑکیاں دین کا جذبہ رکھنے کے باوجود، دین کا کام کرنے کا جذبہ رکھنے کے باوجود نہیں کر پاتی، اس لیے کہ نہیں، یہ بچی دیکھو کہاں کی جاتی ہے، کیا کی سیکھ کے آتی ہے، کیا کی وہاں بیانہ کرتی یہ کرتی ان کے ساتھ جاتی، ان کے ساتھ جاتی، لوگاں تہمتیں لگاتے، لوگاں کچھ تو بھی کامنٹس کرتے، بعد میں رشتے نہیں آتے۔ نہیں بیٹا، گھر میں بیٹھ، تو کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، شادی کر لیتے، وہی گھر کے کام کاج کر لیتے، ہم کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، اسلام کے لیے ہم کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اسلام کے لیے کسی کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھے ارادہ رکھنے والے خواتین بھی لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتے، بھئی ہم تانے نہیں سن سکتے، یہ بول کے خود اسلام کا کام نہیں کرتے، دین کا کام نہیں کرتے، اپنی بچیوں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ اچھا، یہ تہمتیں نہیں لگتی، پھر اکیلی لڑکی کمپیوٹر کلاس کو گئے تو کوئی تہمت نہیں لگتی، اکیلی لڑکی پوری شہر سے باہر کلومیٹر 20 40 کلومیٹر جا کے بھی اگر وہ پڑھ کے آتی ہے، یا نہیں تو کیا ہے سووں کی کلومیٹر دور جا کے ہاسٹل میں رہ کے آتی، تو کوئی تہمت نہیں لگتی، اس کو برداشت کر لیتے سب۔ دین سیکھنے کا معاملہ نہیں بیٹا، نہیں کرنا، عورت بولے تو خالی گھر میں رہنا، یہ صرف دین کے معاملے میں، دین سیکھنے کے معاملے میں یہ سب یاد آتا، دنیا کی چیزوں میں کوئی یاد نہیں آتی۔ یہ صرف میں سمجھتا ہوں یہ نفس پرستی ہے، یہ نفس پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت ہوتی، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کوئی دین سیکھنے سے یا دین کا کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح کیا ہے، امیمہ، اچھا کچھ عورتوں کو ایسا بھی ستایا گیا، کیسے؟ امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کی کنیزہ تھی، اور اس کے پاس 6 کنیزہ یعنی لونڈیاں، جو اس زمانے میں لونڈی اور غلاموں کا سسٹم تھا، تو 6 کنیزائیں اس کے پاس تھی۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اسلام لانے سے پہلے سے وہ کیا کرتا تھا، ان کو زنا کرنے کے لیے لگا دیتا تھا، پیسے کماؤ، لے کے آ کے میرے کو دو، تم زنا کرو، وہ پیسے لے کے آ کے دو۔ اس طرح وہ ستاتا تھا، مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، جب اسلام آیا کیا ہے معلوم کرنے کے بعد، اس کی جتنی بھی کنیزائیں تھیں، لونڈیاں جو تھی، وہ اسلام قبول کر لی، اس کے باوجود وہ ستاتا تھا، مجبور کرتا تھا لوگوں سے زنا کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کرتی ہے، تو کچھ عورتوں کو، کچھ مسلمان عورتوں کو اس طرح بھی ستایا گیا اسلام قبول کرنے کے بعد کہ وہ زنا کرے، ٹھیک ہے، کچھ عورتوں کے اوپر اس طرح تہمتیں بھی لگائی گئی۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ام کلثوم اور رقیہ، یہ دونوں بھی کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 بیٹیاں ہیں،
دیکھیے پورا گھر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹیاں ہو، بیویاں ہو، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اسلام کے لیے، دین کے لیے سب کو ستایا گیا، سب کو ستایا گیا۔ یہ دو بیٹیوں کا نکاح اسلام آنے سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے دو بیٹوں سے کر دیتے ہیں۔ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا۔ تو جیسے ہی معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دینے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے، ابو لہب زبردستی اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ تمہاری بیویوں کو طلاق دے دو۔ کیا ہے، دونوں کی بھی طلاق ہو گئی ہے۔ ایک باپ کی دو بچیوں کے طلاق ہو جائے اور وہ گھر میں بیٹھے، کتنی تکلیف ہوتی ہے آج۔ اگر کسی کی لڑکی کا طلاق ہو جائے، کم از کم جھگڑا کر لے کہ اگر بیٹی گھر میں آ جائے تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن ویسے دو کے دو بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا اور وہ گھر میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حالات کیسے ہے سوچی، صرف اسلام کے لیے دونوں کو طلاق، پھر بھی برداشت کر لیے، سمجھ رہے نا۔ تو آج بھی اگر کوئی طلاق کی دھمکی دے، آج بھی اگر کوئی کیا ہے ظلم کرنے کی یا گھر سے نکل جانے کی ایسی باتیں کرے، اسلام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے، ایمان کے لیے، ایمان بچانا ضروری ہے، لیکن ایسے دھمکیوں کو سن کر شرک کر لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے ام سلمہ۔ کون ہے یہ ام سلمہ؟ سلمہ ایک چھوٹے بچے کا نام ہے، ان کی ماں کا نام ام سلمہ، ان کے شوہر کا نام ابو سلمہ، سلمہ کے باپ۔ کیا ہوا، یہ جو ابو سلمہ ہے، ام سلمہ کے شوہر، جب وہ اسلام قبول کر لیے تو ایک اونٹ تیار کرے، مدینہ ہجرت کرنے کے لیے بیوی کو، بیٹے کو اونٹ پر بٹھائے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے کیا ہے وہ چل رہے تھے۔ جیسے ہی جا رہے، راستے میں ان کی بیوی کے قبیلے کے لوگ آ کر زبردستی کیا ہے ان کی بیوی کو پکڑ کے لے کے گئے، تم جانا ہے تو تم جاؤ، ہماری بچی ہے، یہ ہمارے قبیلے کی بچی ہے، ہماری بچی کو کیسا لے کے جاتے تم، ہم نہیں بھیجتے، یہ بول کے کیا ہے ان کو زبردستی کھینچ کے لے گئے۔ اب یہ جو ابو سلمہ ہے، ان کے خاندان والے لوگ آئے اور ان کے بیٹے کو، یہ ہمارا خاندان والا ہے، تو اسلام قبول کر لیا تو تو جا، لیکن بیٹے کو ہمارے کو دے کے جا، بول کے بیٹے کو کھینچ کے انہوں لے کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، آپ سوچو، تھوڑا سا محسوس کرو، آج ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہماری حالت کیا ہوتی تھی۔ ایک آدمی اسلام قبول کر لیا تو سسرال والے آئے، بیوی کو کھینچ کے لے گئے زبردستی، اور خود اس کے خاندان والے آئے، چھوٹے بچے کو کھینچ کے لے گئے۔ ایسی حالات میں کیا کرتا آدمی؟ لیکن ابو سلمہ کا ایمان ایسا تھا، مدینہ جانا ہی جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے گئے اور پھر مجھے بھی جانا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو پھر وہ کیا کرے، ادھر بیوی کو بھی چھوڑ دیے، بچے کو بھی چھوڑ دیا، اکیلے چلے گئے مدینہ کو۔ پھر اس کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں ایک سال گزرا، ہر دن صبح کو میں آتی، مدینے کے راستے پر بیٹھتی، رو رو کے میں دیکھتے رہتی، انتظار کرتی، شام ہوتے ہی گھر کو جاتی، پھر صبح کو آتی، پھر صبح سے روتے ہوئے بیٹھتی۔ ایک سال اسی طرح میرے روتے ہوئے گزر گئے۔ ایک سال کے بعد ایک آدمی نے مجھے دیکھا، اس کو ترس آیا، وہ آ کے میرے قبیلے کے لوگوں کو، میرے خاندان والوں کو سمجھایا، تو میرے خاندان والے اجازت دے دیے، اور پھر میرے بچے کے قبیلے کے لوگوں کو بھی سمجھایا، وہ بھی بچے کو دے دیے، تو میں میرے بچے کو لے کے اکیلی اونٹ پہ سفر کرتے ہوئے میں مدینہ کو نکل گئی۔ ایک سال کے بعد ایمان کے لیے شوہر کو چھوڑ دیے، ایمان کے خاطر بچے کو چھوڑ دیے، ایمان کے لیے ایک سال شوہر کے انتظار میں رو رو کے گزار دیے۔ کیسی عورت تھی، کیسے برداشت کری ہوں گی، کیسے تکلیفیں گزاری ہوں گی۔ تو ہم اتنے واقعات سننے کے بعد ہم آج ایمان کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، رب کے لیے، نبی کی سنتوں کے لیے ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں؟ اگر نہیں دیے تو پھر آنے والے دنوں میں کیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں میں اسی لیے بتایا تاکہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے، ہم بھی سچے پکے ایمان والے بن جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ
ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔